السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. 10 مارچ سے 16 مارچ تک کا ویک کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب و بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور ایک سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اس چینل پر برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس میں کچھ فیکٹس آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ کو اس سے اپنے زوڈیک سائن کو سمجھنے میں آسانی ملے گی. اور آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کا سن سائن کیا ہے اور آپ کا مون سائن کیا ہے، کیونکہ آپ کا سن سائن جتنا آپ کے بارے میں بتاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا مون سائن آپ کے بارے میں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کی ریالٹی کے بارے میں، آپ کی انر فیلنگز کے بارے میں، آپ کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں. تو آپ کا مون سائن زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. آپ کا سن سائن آپ کے بارے میں جرنلی چیزیں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو اس منتھ میں جو ٹرانزٹ ہو رہے ہیں اس میں 2 مارچ کو تو ٹرانزٹ ہو چکا ہوا ہے وینس کا، جو کہ ریکٹوگریڈ ہے پائسز میں، اور اب سن کا بھی ٹرانزٹ ہو رہا ہے 14 مارچ کو پائسز میں. اور ایک اور ٹرانزٹ ہو رہا ہے جو کہ ہے 15 مارچ کو مرکری کا ریکٹوگریڈ ہونا، اور وہ بھی پائسز میں. یہ مرکری جو کہ پہلے ٹرانزٹ ہوا تھا 27 فروری کو پائسز میں، اب یہ ریکٹوگریڈ ہوگا. جب یہ ریکٹوگریڈ ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں کچھ زوڈیک سائنس کے لیے ایشوز کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی چال الٹی ہو جاتی ہے. جب الٹی ہو جاتی ہے تو الٹی ڈائریکشن میں چلنے کے لیے کچھ زوڈیک سائن کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ پلینٹ کافی بہتر بھی رہ جاتا ہے اور کافی آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، اور کافی حد تک ان کے فیصلے بھی بہتر بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں سن بھی موجود ہے پائسز میں. تو اس وقت میں 2 تو پلینٹس ریکٹوگریڈ ہیں، ایک ہے وینس اور ایک ہے مرکری. اور اس وقت میں پائسز میں موجود ہے سن کا ٹرانزٹ بھی، یعنی سن بھی اس وقت میں پائسز میں موجود ہے. جہاں 2 پلینٹس آلریڈی ریکٹوگریڈ ہے، وہاں ایک اور پلینٹ سن بھی موجود ہے جو کافی پاورفل پلینٹ ہے، جس کی وجہ سے کافی حد تک فیصلے بہتر بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت میں سن جہاں موجود ہے وہاں 2 پلینٹ ریکٹوگریڈ بھی ہیں. تو سن جہاں بہت حد تک گڈ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوگا، وہاں کچھ معاملات میں ایشوز بھی کریٹ کر رہا ہوگا. وہاں کسی حد تک ایگو، موڈ سوئنگز اور کسی حد تک ضد کو بڑھا رہا ہوگا. تو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر بن سکے، آپ کا نالج بہتر بن سکے، کیونکہ مرکری جو ہے یہ آلریڈی نالج کو، اسکل کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو ان تمام معاملات کے اندر آپ کے فیصلوں کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہوئے صحیح فیصلہ کر سکیں. تو یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے پلینٹس کی ٹرانزٹ کے اکارڈنگ بھی، اور کسی حد تک سن کا ٹرانزٹ جو ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ اس وقت میں 2 پلینٹس جو ہیں وہ ریکٹوگریڈ ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوشش کریں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، آپ کے ایموشنز ٹھیک ہوں، اور آپ صحیح کنڈیشن میں فیصلہ کریں، اور آپ کا انالیسس ٹھیک ہو. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی آپ کے فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایریز اس وقت میں کوشش کریں کہ پلاننگ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ مرکری کے ریکٹوگریڈ کرنے کی وجہ سے اس وقت میں کسی حد تک کوئی لاس کریٹ نہ ہو آپ کے بزنس میں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. کریئر پر بھی کچھ زیادہ توجہ دینا بہتر ثابت ہوگا. پرسنل لائف میں صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں آپ کے نزدیک مرکری کا ریکٹوگریڈ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اور وینس کا ریکٹوگریڈ کرنا بھی کسی حد تک پرسنل لائف میں پریشر کریٹ کر سکتا ہے. اس کا امپیکٹ آپ کی پروفیشنل لائف پر نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں، کیونکہ پروفیشنل لائف میں کسی حد تک پریشر کریٹ ہو سکتا ہے. سن کا ٹرانزٹ جہاں بہت اچھا ہے وہاں آپ کے نزدیک کچھ چیزوں میں لاپرواہی کی صورت میں فائنانس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کر دے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی.
اس وقت میں اپنی چیزوں کی طرف لازمی توجہ دیں، اپنے کام کی طرف لازمی توجہ دیں۔ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ضروری ہوگی، کیونکہ کسی حد تک سٹریس کریٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے فیصلے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے کام کی طرف لازمی توجہ دیں۔ مسائل آپ حل کر سکتے ہیں، قابل آپ ضرور ہیں، لیکن سٹریس میں لاپرواہی برت سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کی قابلیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، لوگ آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں قابلیت میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف کسی حد تک پرابلمز بھی انکریز ہو رہی ہیں، چیلنجز بھی کریٹ ہو رہے ہیں۔ کوشش کریں اس وقت میں کسی بھی قسم کی کوئی پروفیشنل ڈیل کرتے ہوئے لازمی اپنے کام کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت میں فائنانس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، آپ کے فیصلے اور چیزوں کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے نزدیک کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک پروفٹ کے چکر میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت پڑے گی پرسنل لائف کے اندر۔ آپ کے نزدیک درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھنا بہتر ثابت ہوگا۔ سیٹنگ کے اثرات اس وقت میں کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کے نزدیک پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہیلتھ ایشوز مزید انکریز نہ ہوں تو احتیاط کریں، اس وقت میں نظام ہضم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کرنے سے گریز کریں، آپ کے نزدیک پر امید رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں محرومیاں اور مایوسیاں کچھ زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت میں چاند گرہن بھی ہے جو کہ 14 مارچ کو ہے، تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک اپنے کام کی طرف فوکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی، کانسنٹریشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اسٹوڈنٹ ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہوئے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن فوکس کے اور کانسنٹریشن کے ایشوز موجود ہیں۔ لیکن اس وقت میں سپورٹیو انوائرمنٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے، لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اساتذہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی چیز سے ریلیٹڈ معلومات نہیں ہیں تو آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے اور کامیابی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت ساری چیزیں جہاں آپ کے فیور میں ہیں وہاں کچھ چیزیں آپ کے لیے پرابلم بھی کریٹ کر رہی ہوں گی، وہاں آپ کی حاضر دماغی اور آپ کی سمجھداری کی وجہ سے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں روحانی تعلق ویسے بھی بہت اسٹرانگ ہے، آپ کے نزدیک فیصلے بہتر بن سکتے ہیں، وجدان کافی حد تک بہتر بن سکتا ہے، قابلیت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کسی کی نصیحت آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ بزنس کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو کوشش کریں اگر آپ کو کسی چیز پر ڈاؤٹ ہے تو اسے کلیئر لازمی کریں، کیونکہ لاپرواہی کی صورت میں وہ نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک پرسنل لائف پر توجہ دینے کی ضرورت بھی ہوگی۔ کوشش کریں رسپیکٹ کا فیکٹر آپ کے ریلیشن شپ میں لازمی رہے۔ اس وقت میں نئے اور پرانے تعلقات بہتر تو بن سکتے ہیں، آپ کی ڈیلنگ بہتر بن سکتی ہے، گفتگو بہتر بن سکتی ہے، لیکن ٹیمپرامنٹ کے ایشوز بھی موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک ایگو موڈ سوئنگز پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے کسی حد تک شک و شبہات بڑھ سکتے ہیں، تو احتیاط کریں۔ اپنے معاملات کو بہترین طریقے سے لے کر چلنے کے لیے اس وقت میں آپ کے نزدیک چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی طرف توجہ دینی ضروری ہوگی تاکہ آپ اسے حل کر سکیں، ختم کر سکیں، نہ کہ آپ کے نزدیک وہ مزید نمایاں ہو سکے۔ تو احتیاط کریں، آپ کے نزدیک اس وقت میں اگر ہیلتھ ایشوز میں آپ بیڈ ہیبٹس میں مبتلا ہیں تو مسائل کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک ہارڈ ورک کرنا اور ایفرٹ کرنا، آپ کے پلاننگ کرنا، آپ کی اسٹریٹجی کرنا آپ کے کام کو آپ کے فیور میں لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں تو صحیح ڈائریکشن میں کریں تاکہ وہ آپ کی کامیابی کے لیے بہتر ثابت ہو سکے۔ کوشش کریں اس وقت میں اپنے نالج اور لرننگ پر لازمی عمل کریں، آبزرویشن کو بہتر بنائیں، انالیسس کریں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کوشش کریں صدقہ اور خیرات کریں، جتنی استطاعت رکھتے ہیں لازمی کریں۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آیت الکرسی 4 کل پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں، یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔